سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد منزل ایک ہوتی ہے اور پہنچنے کے ذرائع جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی مثال اس میں ہے کہ کوئی گلاسکو ہے، شہر میں انسان جانا چاہتا ہے تو جتنے بھی گلاسکو جانے والے ہوں گے ان کی منزل تو ایک ہی ہے اور وہ گلاسکو ہے، لیکن جانے کے ذرائع جو ہوں گے انداز ہوگا بڑا مختلف ہوگا. کوئی تو جہاز کی طرف بھاگا جا رہا ہوگا کہ جہاز کے ذریعے گلاسکو پہنچے، کوئی بس کی لائن میں کھڑا ہوگا کہ بس کا ٹکٹ لیں اور گلاسکو پہنچیں. جتنے بھی گلاسکو جانے والے ہوں گے ذرائع مختلف ہوں گے. کوئی ٹرین کی طرف بھاگے گا، کوئی چلو ٹرین سے چلتے ہیں، کوئی جو ہوگا وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بڑھایا ہوگا. تو بعض من چلے ایسی بھی ہوں گے چلو بھائی موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں، اور کوئی دل جلے ایسے بھی ہوں گے کہ چلو بھائی پیدل ہی نکل جاتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے پہنچنے کا کہ چلو پیدل چلیں گے، موسم اچھا ہے، رکیں گے راستے میں، کیمپنگ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. بولٹن سے لے کے گلاسوں تک جتنی بھی جگہیں ہیں الحمدللہ سب کو گواہ بنائیں گے اللہ کے ذکر کا. یہ بھی سوچنے کی انداز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منزل کتنی ایک تھی نا، منزل تو سب کی ہے کہ ہم نے گلاسکو جانا ہے، اور ذرائع کتنے اختیار کر لیے، کوئی جہاز سے، کوئی بس سے، کوئی پیدل، سب پہنچ رہے ہیں. جو بھی چلا منزل پہ پہنچتا ہے. تو ہر مومن اور مومنات کی ایک ہی منزل ہے. منزل ہم سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ اللہ. اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، یہ ہم سب کی ایک منزل ہے. ہم سب مسافر ہیں اور منزل ہماری سب کی ایک ہے. لیکن بات جیسے میں نے عرض کی کہ منزل تو ایک، لیکن ذرائع بہت ہیں، بے انتہا ذرائع، سانس سے بھی زیادہ ذرائع ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے. فرق کیا ہے کہ گلاسکو پہنچنے کے لیے جو ہم نے ذرائع اختیار کیے یا کہیں اور پہنچنے کے لیے انسان ذرائع اختیار کرتا ہے، وہ اس کا اپنا انتخاب ہے. کسی نے جہاز کو منتخب کیا کہ بھئی میں جہاز سے جاؤں گا، کسی نے بس کو کیا، کسی نے پیدل کیا، کسی نے موٹر سائیکل کیا، اپنا انتخاب تھا. لیکن اللہ تک پہنچنے کے ذرائع بہت ہیں، لیکن انتخاب خود رب کا ہی ہوتا ہے. وہاں بندہ انتخاب نہیں کر سکتا. فرق یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو ہے وہ انتخاب اللہ ہی کرتا ہے. وہ سواری کیوں دیتا ہے؟ اللہ خود انسان کو دیتا ہے. لیکن سمجھنا جو ہے اس کو بڑا مشکل ہے. سواری کا ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ سواری بھی ہے کیا چیز ہے. دیکھا جائے تو انسان کی پوری حالات، ایک ایک سانس، سب کچھ جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قرب کا.
لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے انتہا راستے ہیں، بہت سی گاڑی ہیں میرے پاس، بہت سی سواری ہیں، چاہے کسی کو کسی سواری میں بٹھا دوں کہ وہ خبیر اور بصیر ہے، کہ وہ جانتا ہے اس کے لیے کون سی سواری بہتر ہوگی اور کس سواری کے ذریعے مجھ تک آرام سے پہنچ جائے گا. تو انتخاب اس کا ہوتا ہے، انتخاب اللہ نے بتا دیا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے تو کسی کو میں خوف کے ذریعے پہنچا دوں، چاہے تو فاقے کے ذریعے پہنچا دوں، چاہے کسی کو بیماری کے ذریعے پہنچا دوں، چاہے جان کے امتحان لے لوں، چاہے مال کے امتحان لے لوں. یہ سارے بھی جتنے بھی حادثات ہیں انسان کے زندگی کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان سارے حادثات پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما کہتا ہے کہ بھائی خوشخبری ہو، تم بیمار ہو گئے ہو، خوشخبری ہو تمہیں خوف پیدا کر دی ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تمہیں تنگی دے دی ہے، خوشخبری ہے کہ تمہیں فاقہ دے دی ہے، خوشخبری ہے کہ تمہیں ایک ناگہانی مصیبت میں ڈال دی ہے، خوشخبری ہے کہ تمہیں پریشان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ بشر نہیں کس کے لیے بنے گی خوشخبری؟ صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہوگی، جس کی یہ حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس پہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں، جب اس کو یہ گاڑی دی جاتی ہے، حمزے سے تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جن کی حالت کیسی ہو جائے کہ اندر ان کا ایسا ہو جائے کہ وہ کیا کہے قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے اس کا مالک تو ہی ہے. اگر کوئی نقصان جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سارے ہی فانی، باقی تو تیری ہی ذات ہے. یہ جو حالت انسان کی ہو جائے اندر، کہ اس حالت میں انسان جب ہوگا تو پھر ہر چیز اس کو جو ہوگی، جو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہوگا، وہ کیا نظر آئے گی؟ اس کو خوشخبری نظر آئے گی، پھر بنے کو بنائے گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ حادثات جو ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ حادثات جو ہیں ان کو عجیب نہ سمجھو، نہ بعید سمجھو. یہ جو حادثات اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ عجیب بھی نہیں ہے، بعید بھی نہیں ہے. یہ تو مومن اور مومنات کے لیے ایک ذریعہ بنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اس کے ذریعے سے قرب دیتا ہوں. اور زندگی کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، خود ہماری زندگی بھی ہوں گی کہ ہم اتنے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ 99% ہوتا ہے ہم تو کیونکہ اس حالات سے گزرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے کہ جب کوئی حالات اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے اگر کوئی انسان اس کا صحیح مصیبت کو سمجھ کے صحیح راستہ اختیار کر لے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے بشر الصابرین، کہ اگر وہ شخص اس طریقے کو اختیار کر لے، مصیبت کے کسی غیر راستے پہ نہ جائے جس کو صبر کہا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اگر اس نے اس مصیبت کو صحیح راستے کو اختیار کر لیا اور اس کو اویل کر لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس مشکل ہی کے ذریعے سے انسان اللہ کو پا جاتا ہے اور مشکل بھول جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کبھی کسی حالت میں انسان ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اب بجائے وہ کسی اور طرف جانے کے وہ کیا ہے نمازوں میں پڑ گیا، کسی اللہ والے کے پاس آ گیا، ذکر اذکار میں لگ گیا، اس نے اللہ کی چیز کو سمجھ لیا کہ ادھر میں جاؤں. وہ اس طرف جب آیا اس کی حالت زندگی کے اندر کیا ہونی ہوئی؟ تبدیل ہونی ہوئی. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اس حالت پہ پہنچا کہ وہ اندر سے اپنے تسکیہ اور تصفیہ کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی مصیبت نہیں، یار اس سے اچھی چیز مجھے مل رہی ہے. کہ میں نماز پڑھنے والا تو ہو گیا، میں کم سے کم ذکر تو ہو گیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میری رحمتیں، میری نوازشیں، میرے فضل اس پہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پانے کے راستے محدود نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی جو ہماری ہے، ہر چیز جو ہے ہم اس پہ ایک دم غور کریں کہ جو حالت مجھ پہ ہو رہی ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں، اور اس حالت کو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی راستے سے ہم نے
ایسے طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قرب تک پہنچا دے گا، یہ راستہ اللہ تک پہنچا دے گا، بجائے گھبرانے کے اور غلط معاملات طریقے سے اس کو حل کرنے کے کیا ہوتا ہے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. جیسے ہم فاقہ پڑ گیا کسی کو، کسی کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، کسی کی مصیبت آ گئی، تو وہ اب کیا کرتا ہے، وہ غلط ذرائع کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. بھوک سے ڈر گیا، بھوک سے کیوں ڈر گیا؟ اللہ نے بھوک دی ہے تو یقیناً وجہ ہی ایسی بھوک دینے کی. ہزاروں کو اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں، ہزاروں کو نہیں دیتا. اب اس حال پہ رکھا ہے تو اللہ جانتا ہے اس حال ہی کے ذریعے یہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے. اگر میں اس کو پیسہ دے دوں کہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. اور یہی نہیں بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ امیر انسان بہت پیسہ اس کو دے دیتا ہے اور وہ پیسہ ہی اس کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن جاتا ہے. تو جو پوزیشن بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، غربت ہو یا امیرت، صحت ہو یا بیماری ہو، جو بھی ہے اس کو قبول کرے انسان. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں اس وقت انسان کو سمجھ آئیں گی جب انسان کے اندر وہ حالت پیدا ہو جائے، قالوا انا للہ و انا راجعون، کہ تزکیہ کرنے کے بعد، تزکیہ اسی کا نام تزکیہ ہے کہ ہماری اندر کی دنیا اتنی صاف اور شفاف ہو جائے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے فرمانبرداری اتنی ہو جائے انسان کے ساتھ، جب اتنا صاف ہو جائے گا ہمارا باطن، تو پھر ہر چیز اللہ کی جو ہے ہمیں خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے اپنا محاسبہ ہر وقت تزکیہ اپنا کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی حالات ایسے خراب نہیں، بلکہ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہمیں لے جانے والی چیز ہے. حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے 31 مشائخ میں آتے ہیں، اور ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑی فٹ آ رہی ہے اس وقت الحمدللہ. بہت قوائل اولیاء اللہ میں سے نقشبندی کے بہت عظیم الحمدللہ نواب تھے، اور بڑے نازک طبیعت، بہت نازک طبیعت، یعنی اتنی نازک طبیعت تھی ان کی، شاید لکھنؤ سے تعلق تھا ان کا، کہ اگر کسی نے سرائی جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس پہ گلاس رکھتے ہیں نا، اس طرح کوئی برتن رکھ دیتے ہیں، اگر کسی نے برتن اس پہ سرائی پہ تھوڑا گلاس ٹیڑھا ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. اتنا نازک مزاج. چل رہے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں، آپ دیکھا کہ کوئی چرپائی جو ہے راستے میں ایسی آ گئی ہے کہ جو صحیح طریقے سے نہیں رکھی گئی، بس وہیں سر میں درد شروع ہو جاتا. یعنی اتنی نازک طبیعت تھی کہ کوئی چیز بھی بے ترتیب ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی. کسی نے ہدیہ دیا ان کو، بیچاری کوئی بڈھی عورت تھی، تو حضرت میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے رضائی بنائی ہے، آپ قبول فرمائے. تو انہوں نے قبول فرما لی. اب رضائی ہدیہ آیا تھا تو انہوں نے رات کو استعمال کی. نازک طبیعت کا اندازہ آپ لگائیں تو صبح ہوئے تو آنکھیں سرخ تھیں ان کی. تو خادمی نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے، آپ کی آنکھیں اس قدر سرخ ہیں، رات آپ نے کوئی طبیعت آپ کی ناشاز تو نہیں تھی، کس وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، آپ سو نہیں سکے؟ کہنے نہیں، طبیعت تو بالکل صحیح تھی، بیماری نہیں تھی. وجہ یہ ہوا کہ یہ جو چادر مجھے دی گئی تھی، جو رضائی مجھے دی گئی تھی، تو خاتون نے دراصل اس میں مجھے لگتا ہے کہ بخشی سیدھے نہیں سی، بلکہ اس میں کچھ ٹیڑھائی تھی جس کی وجہ سے میں رات نہیں سو سکا. یعنی یہ بھی انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا تھا. یعنی اتنی برداشت نہیں ہوتا تھا ان کو، صحیح رات نہیں سوچ سکے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ بخشی جو ہے وہ ٹیڑھے ہیں، تو ان کو نیند ہی نہیں آئی اس چیز کی. اتنی نازک طبیعت کا انسان ہو. اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں ان کو کہ مظہر اب تم نے شادی کرنی ہے تو میں نے تمہارے لیے اپنا انتخاب کر لیا ہے. انتخاب تو اللہ کی طرف سے کہنا ہوتا ہے، اس گاڑی کے انتخاب تو اللہ ہی کرتے. تو دہلی کے اندر فلاں مقام پہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ تم شادی کر لو. شادی تم نے ہوا اس سے، وعدہ میں کرتا ہوں کہ تیرا نام قیامت تک بلند کرتا چلا جاؤں گا میں، اور ڈنکا بجے گا تیرے نام کا ہر طرف. یہی شادی کی اللہ کا طرف سے حکم تھا. خاتون آئی تو اب وہی بات، اتنی طبیعت نازک، اور خاتون کا یہ حال الامان، یعنی کہ زبان، غصہ، ان کی طبیعت اتنی چڑچڑی، اتنا سخت مزاج خاتون کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ساری زندگی اس کے ساتھ نبھانا، اندازہ لگائیں. اور وہاں یہ نہیں کہ دوسری اور تیسری شادی، اور یہ تو الگ کی بات ہے، بلکہ کبھی زبان پہ شکوہ بھی نہیں لائے کسی کی طرح سے، بتائے تک بھی نہیں کسی کو. اور اتنی سخت خاتون تھی. ان کے ایک دو واقعات ہیں کہ کوئی گیا مرید بیچارہ، کنڈی کھٹکا کہ حضرت سے ملنا ہے. کہتا کون حضرت؟
سچا بات جب حضرت حضرت کرتے پھرتے ہو کہ پھر ہوگا پاگل ہے، حضرت کہاں سے مرا دیے تم نے اس کو؟ تو وہ پٹھان تھا، اس نے کہا بھائی میں تو ان کو ختم کر، خیال ہے کہ تمہیں ہمارے حضرت کی بیوی ہیں، ادب کیا اس نے، یعنی اس درجے پر. لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ جو راستہ ہے میرا کدھر ہے؟ اللہ کو پہنچانے والا راستہ ہے. کتنی وزٹ چیز دی. اور الحمدللہ جس وقت انتقال ہونے لگا، دیکھیں آپ کس طرح انسان اپنے نفس کو مارتا ہے. یہ مقام تھا نا ان کا، اندر جو تزکیہ تھا، صفائی جو تھی، تو اس کو قبول کیا. اتنی یعنی زندگی اس کے ساتھ گزار دی. اور جب جانے لگے دنیا سے تو اپنے خاص مرید کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی تو نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، اب میں تجھے ایک کام سپرد کرتا ہوں. اگر تم یہ کام کر دیا تو روز قیامت میں انشاءاللہ تو بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرت میں تو آپ کا خادم ہوگا. فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے، بتانا بھی نہیں. بات اصل یہ ہے کہ تیری اماں کو میں زندگی بھر خوش نہیں کر سکا. ان کا شکوہ نہیں کیا، اپنا شکوہ کیا کہ میں ان کو راضی نہیں کر سکا، میں ان کو خوش نہیں کر سکا. ذرا سی طبیعت تھوڑی گرم ہے، لیکن یہ کام تیرے میں سپرد کر رہا ہوں کہ ساری زندگی تو نے ان کی رکھوالی کرنی ہے، اور کسی چیز میں بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے کتنی تو اس پہ سختی کریں، لیکن تو نے خاموشی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے. کیا مقام ہوگا بتائیں. تو بھائی ہم اللہ والے تو بننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن جب تک یہ انسان کے اندر تبدیلی نہیں آئیں گی کہ اللہ کی ہر چیز کو انسان قبول کر لے. ہم تو ایک چیز آئے تو دوسری اس کو تبدیل کرنے کا سوچتے ہیں کہ یار اس میں مزہ نہیں آیا، اس کو چھوڑ. گوارا ہی نہیں تو طبیعت میں ہم اللہ کی طرف لے جائیں ہر چیز کو کہ یہ سارا جو ہے اللہ کی طرف سے، وہی مالک ہے. وہ چاہے تو ہمیں صحیح دے دیتا، وہ چاہے تو ہم اچھی چیز دیتا، لیکن یہ چیز جو ہمیں دی ہے اس پہ اگر ہم برداشت کر گیا، معاملہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں بھی اچھی چیز ملے، لیکن جو چیز آ گئی ہمارے پاس اب اس کو دل و جان سے ایکسیپٹ کر لو، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا ہی دے گی اس کی تکلیف ہم انشاءاللہ. گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کو صحیح کرے. تو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ تیرا ڈنکا بجاؤں گا. تو ایسے ایسے خلفاء ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، خلیفہ بنے ان کے سلسلے میں، حضرت کے سلسلے میں، کہ الحمدللہ ایسے مفسرین محدثین آپ نے نام سنا ہوگا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، بتائیں کتنے درجے کے تھے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ میں سے یہ چیز. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی تفسیر انہوں نے لکھی ہے. یعنی یہ تو اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، ہوا ہے واقعات میں کہ وہ تشریف لائے حضرت کے پاس ملنے کے لیے، مرید تھے، تو حضرت کھڑے ہوتے تھے ادب کے ساتھ. حضرت مسجد جانا تو کہتے تھے بھائی مجھے تو بہت سخت شرم آتی ہے حضرت، میں آتا ہوں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لیے تو بہت قابل برداشت، ناقابل برداشت چیز ہے یہ چیز. تو ان کے بیٹھ جاؤ. وجہ یہ ہے کہ جب تو قاضی میرے محفل میں آتا ہے تو جتنی ملائک میری اس محفل میں ہے وہ سارے کے سارے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مجھے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. کتنے بلند مقام کے وہ آدمی مجھے آپ بتائیں. تو اس قسم کی یعنی ان کے خلیفہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ اتنے درجے کے تھے اللہ کے ولی کے، ان کے ہاتھ پہ ایسے ایسے خلیفہ پیدا ہوئے. اور یہ جو آپ نے خالدی سلسلہ سنا ہوگا، سارا ٹرکی کے اندر اس طرف سارا پھیلا ہوا ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ انہی کے خلیفہ تھے. تو بات یہی ہے دوستو، تزکیے کی مجلس ہے الحمدللہ. عرض یہی کر رہا ہوں کہ حالات کو، جتنے بھی حالات اللہ کی طرف سے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنا تزکیہ کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، اپنے اندر کی چیز کو. دنیا کی ظاہر تو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں، صبح شام ہماری پوشاکیں چینج ہوتی ہیں، ہمارے کپڑے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے جسم پہ جتنے بھی ہیں لباس وہ تبدیل ہوتے ہیں، جوتے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن کاش اپنے اندر کی زندگی کو ہم تبدیل کرتے ہیں. اور وہ محنت سے ہے، اس کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے. بغیر محنت کو کوئی چیز ملتی نہیں. کثرت کے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی دنیا کو بدلتا ہے. یہ یاد رکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس قدر اللہ کا ذکر کرے گا انسان. اللہ نے جب اس کو کہا کہ کثرت کے ساتھ کرو، جس قدر کثرت سے انسان کرے گا، خوب دن رات اللہ کے ذکر میں لگائیں، تو انشاءاللہ یہ تو اندر کی دنیا ایسے خود بننا شروع ہو جائے گی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صبر، توکل، محبت، اللہ کی ہر بات پر برداشت، تکلیفوں کا برداشت، مصائب کا برداشت کرنا، صبر کرنا، بدلہ نہ لینا، ظلم نہ کرنا، لوگوں کی باتوں کو سننا. جیسے ایسا ہو جائے گا جیسے انسان مٹی ہوتی ہے. ایک مقام آتا ہے
تصوف میں ایک مقام ایسا ہے، ہماری سلسلے میں آتا ہے الحمدللہ، اسواق میں آتا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے مٹی اس مقام پر. تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ مقام جو ہے اتنا بلند مٹی کے ساتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے پوچھا اس وقت پر حضرت سے، تو کیا خوبصورت حضرت نے جواب دیا اس کا کہ یہ مقام مٹی کے رکھا گیا اور کافی ہائی مقام پر آتا ہے. وہ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مقام پہ انسان کو مٹی کے درجے پہ رکھا گیا ہے، اس درجے پہ لیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مٹی زمین تم دیکھتے ہو؟ میں کہا ہاں. کہ یہ زمین جو ہے اس پہ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، جانور پھرتے ہیں، کیا کیا اس زمین کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس زمین کی خاصیت کیا ہے؟ ہر چیز کو برداشت کرتی ہے، ہر چیز کو برداشت کر جاتی ہے، اور پھر برداشت کرنے کے بعد خشک ہوئی اوپاک ہو جاتی ہے، تم اس پہ نماز پڑھ لو. فرمایا یہ ایک مقام ہے تصوف کا ایسا. اس مقام پر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر آ کر یعنی تزکیے کے ساتھ اس مقام پر آ کر بالکل مٹی بن جاتا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا کے حادثات ہوتے ہیں، دنیا گالی دے، برا کہے، جو کچھ بھی کہے، وہ مٹی کی مانند ہر چیز برداشت کرتا ہے، لیکن پاک اتنا ہوتا ہے کہ جو اس سے ملتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی خزانہ ہے انسان کے اندر الحمدللہ. اس زبان سے کہنی اور چیز ہے، اور یہ زندگی کے بن جانا یہ اور چیز ہے انسان کی. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی اچھی سواری دے دی ہے الحمدللہ، کہ ہم بیٹھے ہیں، تذکیے کا پتہ ہے، ذکر کا پتہ ہے. ٹوٹا بوٹا صحیح ایک نالائق گھٹیا قسم کا شیخ صحیح چلو مل تو گیا نا. یعنی ہوتے ہیں جیسے گلاس کو جا رہے ہیں، کوئی اچھی گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، جہاز نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، کم از کم سمجھو ایک پرانی سائیکل ہی مل گئی جو چلاتے ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سائیکل بھی ہمیں گلاس کو پہنچا دے گی. تو یہی سمجھے کہ ٹوٹا پھٹا بڈا بالکل آپ کو کھڈا قسم کا آدمی مل گیا تو وہی قسمت تھا، تو اس کو برداشت کر لے آدمی الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ ٹوٹی سائیکل انشاءاللہ گلاس کو ضرور پہنچا دیتی ہے انشاءاللہ. رولتے کھلتے حضرت فرماتے تھے کہ رولتے کھلتے اگر دھکے کھاتے انشاءاللہ ایک دن اللہ کے دربار میں ہم ایسے پہنچ جائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنے ذکر کی ہماری مجالس ہوتی ہیں، ان میں بیٹھیں، آئیں، شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، اور ایک چیز تصور کر کے اللہ کے ذکر میں ہے کہ اللہ ہم نے تجھے راضی کرنا ہے. اس وجہ سے یہ ہم نے ایک تیری گاڑی پکڑ لی ہے، اس گاڑی کے ذریعے ہم نے زور بزور تیرے قرب و تیری محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.